الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد قال اللہ تعالی فی کلام المجید وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا صدق اللہ العظیم۔ سامعین عزیز وقار، آج کی اس نشست میں اللہ کے فضل اور احسان کے ساتھ 20 رکعات نماز تراویح کا ثبوت کتب غیر مقلدین سے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو اس سلسلہ میں میرا پہلا حوالہ، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے مجموع الفتاوی علامہ ابن تیمیہ کی، اور سامعین عزیز وقار اس کی جلد نمبر 23 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 56 ہے۔ علامہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں فَإِنَّهُ قَدْ ثَبَتَ أَنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبَ كَانَ يَقُومُ بِالنَّاسِ 20 رکعۃ فی قیام رمضان۔ کہتے ہیں کہ ثابت ہے کہ بے شک حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان المبارک میں صحابہ اکرام کو 20 رکعات نماز تراویح پڑھایا کرتے تھے۔ الحمدللہ سامعین، علامہ ابن تیمیہ اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ صحابہ اکرام کو حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 رکعات نماز تراویح پڑھایا کرتے تھے۔ دوبارہ سنیں گا، لکھتے ہیں فَإِنَّهُ قَدْ ثَبَتَ أَنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبَ كَانَ يَقُومُ بِالنَّاسِ 20 رکعۃ فی قیام رمضان۔ لکھتے ہیں کہ بے شک حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ اکرام کی مقدس جماعت کو 20 رکعات نماز تراویح پڑھایا کرتے تھے۔ اور علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ یہ ثابت ہے، قد ثبت لکھتے ہیں یہ ثابت ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں وَيُوتِرُ بِثَلَاث، اور 3 رکعات نماز وتر پڑھایا کرتے تھے۔ پھر آگے علامہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں فَرَعَى كَثِيرٌ مِّنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّ ذَلِكَ هُوَ السُّنَّةُ، اور پھر آگے علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اکثر علماء کے نزدیک، کثیر علماء کے نزدیک 20 رکعات نماز تراویح ہی سنت ہے۔ علامہ ابن تیمیہ لکھ رہے ہیں، دوبارہ سنیے گا، فَرَعَى كَثِيرٌ مِّنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّ ذَلِكَ هُوَ السُّنَّةُ۔ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں اکثر علماء کے نزدیک، کثیر علماء کے نزدیک 20 رکعات نماز تراویح ہی سنت ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں لِأَنَّهُ أَقَامَهُ بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ لَمْ يُنْكِرْهُ مُنْكِرٌ۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابی بن کعب نے 20 رکعات نماز تراویح مہاجرین اور انصار کے درمیان میں کھڑے ہو کر پڑھائی، اور کسی ایک صحابی نے بھی 20 رکعات نماز تراویح کا انکار نہیں کیا۔ الحمدللہ علامہ ابن تیمیہ نے تسلیم کیا ہے۔ دوبارہ ان کے جملے سنیے گا، کہتے ہیں علامہ ابن تیمیہ لِأَنَّهُ أَقَامَهُ بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ لَمْ يُنْكِرْهُ مُنْكِرٌ، کہ صحابہ اکرام مہاجرین میں سے اور انصار میں سے کسی ایک صحابی نے بھی 20 رکعات نماز تراویح کا انکار نہیں کیا۔ الحمدللہ یہ تھا پہلا حوالہ۔ یہ پھر میرے ہاتھ میں کتاب ہے علامہ ابن تیمیہ کی منہاج السنہ، منہاج السنہ علامہ ابن تیمیہ کی، یہ مصر کی چھپی ہوئی ہے، اور سامعین عزیز وقار اس کی جلد نمبر 4 ہے اور سامعین صفحہ نمبر 492 ہے۔ علامہ ابن تیمیہ روافض کا رد کرتے ہوئے لکھتے ہیں، توجہ سے سنیے گا، علامہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں ان علیًا دال قرہ فی رمضان فامر رجلا منہم یصلی بالناس 20 رکعہ۔ علامہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رمضان المبارک کے اندر
قاریوں کو بلایا اور ایک قاری کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ لوگوں کو 20 رکعت نماز تراویح پڑھائے. الحمدللہ. اور یہ روایت علامہ ابن تیمیہ نے استدلالا لکھی اور روافض کے اوپر رد کرتے ہوئے لکھی، اور نماز تراویح کے ثبوت کے اندر اس روایت کو علامہ ابن تیمیہ نے پیش کیا ہے. دوبارہ روایت سنیے گا. علامہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں ان علی دار قرہ فی رمضان فامر رجلا منهم یصلی بالناس 20 رکعہ، کہ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رمضان المبارک کے اندر قاریوں کو بلایا اور ایک قاری کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ لوگوں کو 20 رکعت نماز تراویح پڑھائے. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی 20 رکعت نماز تراویح کے قائل تھے، اور علامہ ابن تیمیہ اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں. اب اس سے اگلا تیسرا حوالہ، یہی روایت جو میں نے منہاج السنہ سے پڑھی، علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد نے اپنی کتاب المنتقی کے اندر لکھی ہے. المنتقی یہ تلخیص ہے منہاج السنہ کی، سامعین عزیز وقار، اور یہ کتاب سعودی عرب کی چھپی ہوئی ہے، اور اس کتاب کے لکھنے والے ہیں علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد چوٹی کے محدث امام جرح و تعدیل حافظ شمس الدین ذہبی. اور امام ذہبی نے بھی اس بات کو لکھا اور تسلیم کیا کہ حضرت علی المرتضی شیر خدا 20 رکعت نماز تراویح کے قائل تھے. حافظ ابن تیمیہ کے بعد ان کے چوٹی کے شاگرد محدث امام جرح و تعدیل حافظ شمس الدین ذہبی بھی تسلیم کر رہے ہیں کہ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 رکعت نماز تراویح کے قائل تھے. الحمدللہ. اب اس سے اگلا حوالہ، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، یہ فتاوی ہے نواب سید محمد صدیق حسن خان بھوپالی کا، جو کہ غیر مقلدین کے چوٹی کے محدث ہیں. فتاوی ہے نواب سید صدیق حسن خان بھوپالی کا، اور سامعین عزیز وقار اس کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 370 کے اوپر نواب صاحب لکھتے ہیں، جب عمر بن خطاب نے لوگوں کو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ باجماعت قیام کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے 20 رکعتیں ادا کی. حضرت عمر کے حکم کے ساتھ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعتیں صحابہ کو پڑھائی. نواب سید صدیق حسن خان بھوپالی لکھ رہے ہیں ادا کی، اور 3 رکعت فطر ادا کیے. الحمدللہ. پھر آگے چل کر نواب صدیق حسن خان بھوپالی لکھتے ہیں 20 رکعت تراویح افضل ہے، چنانچہ اکثر مسلمانوں کا معمول یہی ہے. الحمدللہ. نواب صدیق حسن خان بھوپالی جو کہ غیر مقلدین کے چوٹی کے محدث ہیں، وہ تسلیم کر رہے ہیں کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حضرت سیدنا ابی بن کعب کو تراویح پڑھانے کا حکم دیا تو انہوں نے لوگوں کو 20 رکعت نماز تراویح پڑھائی. پھر آگے لکھتے ہیں اکثر مسلمانوں کا اسی پر عمل ہے. الحمدللہ. اب میرا اس سے اگلا حوالہ، یہ میرے ہاتھ میں پھر غیر مقلدین کے چوٹی کے محدث ہیں علامہ وحید الزمان، اور ان کی بخاری کی شرح ہے تحصیل الباری، اور سامعین عزیز وقار اس کی جلد نمبر 2 ہے. تحصیل الباری وحید الزمان حیدرآبادی غیر مقلدین کے چوٹی کے محدث صفحہ نمبر 333 کے اوپر لکھتے ہیں البتہ حضرت عمر صاحب سے بسند صحیح 20 رکعتیں پڑھنا منقول ہے. الحمدللہ. وحید الزمان حیدرآبادی لکھ رہا ہے، کیا لکھ رہا ہے؟ البتہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بسند صحیح 20 رکعتیں پڑھنا منقول ہے. الحمدللہ. نواب وحید الزمان حیدرآبادی بھی تسلیم کر رہا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعت نماز تراویح پڑھنے کا حکم دیا. الحمدللہ. اب اس سے اگلا حوالہ، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے فتاوی اہل حدیث
غیر مقلدین کے مجتہد الاثر اور محدث حافظ عبداللہ روپڑی کی، اور فتاوی حافظ عبداللہ روپڑی کا، اور سامعین عزیز وقار اس کی جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر ہے 643۔ لکھتے ہیں اگر چاہیں تو 20 رکعت پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ حافظ عبداللہ روپڑی جو کہ غیر مقلدین کا مجتہد ہے، سامعین وہ بھی تسلیم کر رہا ہے اگر چاہیں تو 20 رکعت پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ غیر مقلدین کا مجتہد حافظ عبداللہ روپڑی اپنے فتاوی کے اندر تسلیم کر رہا ہے کہ 20 رکعت نماز تراویح پڑھنے کے اندر کوئی حرج نہیں۔ الحمدللہ۔ اب اس سے اگلا حوالہ، یہ میرے ہاتھ میں پھر غیر مقلدین کی چھوٹی کی کتاب منہج الباری ہے، اور یہ شرح ہے بخاری شریف کی، اور لکھنے والے غیر مقلدین کے شیخ الاسلام۔ سامعین کتنا بڑا حوالہ میں پیش کرنے لگا ہوں، غیر مقلدین کے شیخ الاسلام ہے یہ۔ اس کتاب کے اوپر لکھا ہوا ہے حضرت حافظ محمد گوندلوی، ان کی کتاب ہے منہج الباری اور اس کی 5ویں جلد ہے۔ بخاری کی شرح منہج الباری جلد نمبر 5، غیر مقلدین کا شیخ الاسلام، بہت بڑا حوالہ۔ اور سامعین عزیز وقار اس کا صفحہ نمبر ہے جی 488۔ لکھتے ہیں 20 رکعت کو بدعت نہیں کہنا چاہیے۔ غیر مقلدین کا شیخ الاسلام تسلیم کر رہا ہے کہ 20 رکعت کو بدعت نہیں کہنا چاہیے۔ آگے لکھتا ہے دلیل کیا ہے؟ کیونکہ جو کام صحابہ نے کیا ہو اسے بدعت نہیں کہا جا سکتا۔ الحمدللہ، محدث گوندلوی بھی اس بات کو تسلیم کر رہا ہے کہ صحابہ نے 20 رکعت نماز تراویح پڑھی ہے، اس کو بدعت کہنا جائز نہیں ہے۔ پھر آگے لکھتا ہے اگرچہ 20 کا ثبوت التزاماً ہوتا ہے، لیکن لکھتا ہے 20 رکعت نماز تراویح صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین سے پڑھنی ثابت ہے، اس کو بدعت کہنا غلط ہے۔ اور یہ حوالہ میں نے غیر مقلدین کے شیخ الاسلام محدث زمان حافظ محمد گوندلوی کا پیش کیا۔ سامعین عزیز وقار آپ نے سنا، میں نے اللہ کے فضل اور احسان کے ساتھ کتب غیر مقلدین سے 7 حوالہ جات آپ کے سامنے پیش کیے۔ میری اگلی نشست کو بھی غور سے سنیے گا، انشاءاللہ تعالی اگلی نشست کے اندر بھی میں کتب غیر مقلدین سے مزید حوالہ جات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ وما علیہ الا البلاغ۔